جی بولو بیٹا. جی ٹیچر، 2 ٹاپک پچھلی دفعہ لاسٹ ویک میں آپ نے کروا دیے تھے شروع. ایک تو ہم نے کیا تھا لم سے جازمت المضارع، کیونکہ لم یولد ہم کر رہے تھے، تو پھر آپ نے کہا تھا ایک چھوٹا سا ٹاپک وہ بھی کر لیں گے کہ جو قرآن مجید میں کوئی ایسا مادہ آ جائے جس میں حرف علت آ جائے نا، تو پھر ہم نے مثال کی بیماری بھی ٹیچر ساتھ ہی کر لی تھی. تو سب سے پہلے یہ تھا قرآن مجید میں اگر کوئی ایسا مادہ آ جائے جس میں حروف علت واو یا آ جائے کلمہ فا کی جگہ، تو وہ علیل ہو جاتا ہے، ٹھیک تو ہے. اس کو پھر علاج کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ٹیچر. اگر تو اس سے پہلے کوئی ساکن لفظ ہے تو وہ اس کو اپنی حرکت دے کے خود وہیں کھڑا رہتا ہے. یہ ایک ہم پہلے جیسے اعوذ میں آپ نے کروایا تھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو لیکن اب اگر اس سے پہلے خود حرکت والا لفظ آ گیا، یعنی لفظ کے پاس اپنی حرکت موجود ہے، تو وہ وہاں سے چلا جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک اس ہے. کی جگہ کوئی نیا لفظ آ جائے گا، لیکن وہ 3 حرفی مادہ کے اندر ہی ہوگا. بظاہر ہمیں 2 نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے ٹیچر. بالکل تو ٹھیک ہے. پھر اب اچھا، اس کو بھی ہم ایسے کہہ لیں کہ مثال کی بیماری کا علاج ایسے ہوگا کہ ماضی کا مضارع بنائیں گے تو حروف علت واو جو ہے وہ 3 حرفی مادہ کے سٹارٹ میں آ جائے گا. ٹھیک اس سے ہے. پہلے یہ تان لگ جائے گا. اب ہم والدہ زارابا کے اوپر جائیں گے. پہلے ہم اس کو اس طرح تیار کریں گے، والدہ، پھر یولیدو ہو جائے گا. صحیح. یولیدو سے جب ہم اس کو اس کی علاج کریں گے اسے بیماری کا، تو پھر یلیدو ہو جائے گا. واؤ جو ہے کیونکہ اس سے پہلے حرکت موجود ہے تو اس کو یہاں سے غائب ہونا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ یلیدو ہو جائے گا. اب جب یہ یلیدو تک آ گیا تو پھر اس کے بعد جب قرآن پاک میں لم لگا ہوا ہے، اب لم کا اپنا کام شروع ہو جائے گا اس کے اوپر، جازمت المضارع کا. تو وہ اس کو پھر اس کا جو لاسٹ کلمہ ہے پیش والا، اس کو پھر ساکن کر دے گا. ٹھیک ہے. لم یلد ہو جائے گا. ٹھیک ہو اچھا، گیا. اور ٹیچر اس میں ایک آپ نے خاص چیز یہ بتائی تھی کہ ان باب فتح ضرب حسیبہ، اس کے اندر شروع میں واو یا کلمہ آ جائے تو وہ ٹوٹلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ٹیچر. پھر ایک اور نوٹ تھا کہ تبدیلی جو ہے وہ مادے کے اندر ہی ہوگی، باہر نہیں ہوگی. علاج بھی صرف 3 حرفی مادہ کے اندر ہی ہوگا. ٹھیک اور ہو گیا. اگر یہ واو درمیان میں ہوتا، اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی، تو یہ پھر اپنی حرکت پیچھے دے دیتا. اگر پیچھے کوئی ساکن لفظ ہوتا تو ٹھیک یہ ہے. وہیں رہتا. اب جب یہ شروع میں آ گیا تو یہ 3 ابواب میں آ جاتا ہے، فتح ضریبہ حسیبہ میں، تو اس کو ٹوٹلی ڈیلیٹ ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیچر پھر اس کے بعد ہم نے یہ وصال کی بیماری کر دی، یعنی کہ یہ حذف ہو جائے گا. ٹیچر پھر اس کے بعد آپ لم یولد کا آپ نے پھر بتایا کہ جو جازمت المضارع کے جو 3 کام ہیں، وہ جو 3 اس کے اصول ہے. ایک تو یہ اس کو ساکن کر دے گا آخری لام کلمہ کو، لام یلد. دوسرا اس میں زوردار نفی پیدا کرے گا فعل مضارع ہوگا تو. تیسری یہ ہے کہ ترجمے کو مضارع کے ترجمے کو ماضی میں لے جائے گا، مادہ کو ماضی میں ترجمہ ہم اس کا کریں گے. ٹھیک ہے. اور لیکن لام کا جو ہے نا جازمت المضارع کا اثر مضارع مجہول پہ اثر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ایک 4تھ پوائنٹ تھا. بالکل تو زبردست ہو اور گیا. جب بھی اور علامت مضارع جو ہے وہ پیش سے شروع ہوتا ہے تو وہ مجہول مجہول ہوگا، ہمیں کا. پتہ چل جائے گا. جی علامت مضارع مجہول پیش سے شروع ہوتا ہے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ آئین کلمہ پہ زبر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. زبردست ہو گیا. باقی سارے بچوں کو کلیئر ہے بیٹا؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو سمجھ نہیں آئی، ابھی بھی کسی پوائنٹ پہ کنفیوژن ہے تو وہ پلیز ابھی پوچھ لیں، تاکہ پھر ورنہ ہم آگے چلیں. کوئی بچہ جس کو ابھی بھی ان پوائنٹس میں کنفیوژن ہے؟ ویسے تو یہ میم اتنی ابھی دفعہ رپیٹ ہوگا ہر آگے مختلف آیات میں کہ انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا، جو ابھی بھی پریشان ہے اس چیز سے. جی کلثوم، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ میم ابھی عثمان نے لاسٹ میں کہا نا پیش والا کوئی مجہول کے لیے. جی جی، مجہول کے لیے مضارع وہ اس مجہول کی کو نشانی ہے. تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. مجہول جو ہے ابھی آپ نے پہلی کلاس اٹینڈ کی نا، 9 بجے والی آپ لوگ میم کر رہے تھے کلثوم؟ جی کر لی. تو وہ ماضی میں میں نے اینڈ پہ بتایا نا کہ
جو فیل ورڈ ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر پروناؤن کوئی نہ کوئی تو چھپ کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. لیکن کون جی سا پروناؤن ہوتا ہے؟ کسی میں فائل ہوتا ہے اور کسی میں مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو فائل ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کا پہلا لیٹر، اس پورے ورڈ کا پہلا لیٹر زبر سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح یلد ٹھیک ہے. میں یا کے اوپر زبر ہے، علامت مضارع زبر والی ہے. جی لیکن جس کے اندر مفعول ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیش سے شروع ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب ٹیچر جو یہ علامت یلد ہے، مضارع یلد میں اس کا مطلب ہے فائل چھپا ہوا ہے، اور ہوں یولد میں جو ہے وہ مفعول چھپا ہوا ہے. اس کا میں فائلی ترجمہ کروں گی، اس کا مفعولی کروں گی. لاسٹ ٹائم ہم نے ٹھیک ہے. ترجمہ نہیں کیا تھا نا، ابھی میں ترجمہ کرانے لگی ہوں. جی تو جی ٹھیک ہے. ٹیچر آپ دیکھو گے کہ پورا صرف اس وجہ سے اس کا ترجمہ چینج ہو رہا ہے. اور لیکن صرف پیش ہونا ضروری نہیں ہے. پیش کے ساتھ ایک دوسرا لا کیا ہے کہ مضارع میں کہ جو مادے کی سینٹر والا لیٹر ہے اس پہ زبر ہونا بھی ضروری ہے. تو ٹھیک ہے. اب اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو لام دال. تو اس کی لام جی پہ زبر بھی ہے. تو اس نے زبر بھی ہے ہاں. کنفارم کر دیا کہ میں مجھول ہوں. مجھول یعنی کہ جھول آ ٹھیک ہے. گیا، کہ فائل کے بجائے مفعول آ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اب میں نے دو تین باتیں کی. ایک تو میں نے کہا لم کیا کرتا ہے؟ پورے ورڈ کو جازم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں دال جو ہیں وہ اینڈ سے ساکن ہوئے ہوئے ہیں، جزم آیا ہوا ہے ان کے اوپر. دوسرا میں نے جی کہا اور زوردار نفی پیدا کرتا ہے، ہرگز نہیں. جی ٹھیک ہے. اور تیسرا میں نے کیا جی کہا کہ لام کیا کرتا ہے کہ مضارع کو ماضی میں ترجمہ لے جاتا ماضی ہے. میں لے جاتا. تو جی اب جی ہم ترجمہ ماضی کے دیکھیں ساتھ. گے. سب سے پہلے کہتا ہے ہرگز نہیں. کیا ہرگز نہیں؟ واو لام دال کیا مطلب ہے اس کا؟ اولاد، ولادت. اس میں روٹ ورڈ سے کیا کیا بنتا ہے؟ اولاد بھی سے نکلتا ہے، ولدیت بھی سے نکلتا ہے، والد بھی سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا، کتنے سارے ورڈز اس میں. تو یہاں پیدا کرنے، ولادت سے مراد ہے. ہرگز نہیں. اب میں نے اس ترجمے کو، حالانکہ مضارع ہوتا ہے پیدا کرتا ہے کرے گا، یہ بننا چاہیے نا مضارع کا ترجمہ. ہرگز نہیں وہ پیدا کرتا ہے کرے گا. لیکن اب میں نے اس کو پاسٹ میں لے جانا ہے. ہرگز نہیں اس نے پیدا کیا، یعنی کہ اس میں کون ہے؟ اللہ تعالی. اللہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے نا، کہ ہرگز نہیں اس نے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا. بہت سختی سے کہا جا رہا ہے، زوردار نفی. ہرگز نہیں اس نے پیدا کیا، بالکل کبھی بھی نہیں پیدا کیا. واو اور ہرگز نہیں. اب یہاں پہ مجہول ہے، یعنی کہ مفعول ہے. پہلے ہے کہ اس نے پیدا نہیں کیا، اب ہے کہ اس کو پیدا نہیں کیا گیا. نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا، پھر یہی ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، یعنی کہ فائل کے طور پہ، کہ نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ پیدا کیا گیا. یعنی کہ اللہ کو کسی اور نے نہیں پیدا کیا، اللہ کو کسی نے برتھ نہیں کی. کوئی اللہ کا کوئی بسم باپ اللہ نہیں ہے، الرحمن ماں باپ نہیں ہے کہ جنہوں نے اللہ کو پیدا کر دیا. مفعول تو یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی اور ایکشن کرے. تو پہلے جو وہ ہے وہ پیدا فائل ہے، کہ ہرگز نہیں اس نے پیدا کیا، اور پاسٹ میں بھی چلے گئے. اور ہرگز نہیں وہ پیدا کیا گیا، یعنی کہ اس کو بھی کسی نے نہیں پیدا کیا. تو اس کو ڈفرنٹ طریقوں سے پھر لوگ ترجمہ کرتے ہیں. ہرگز نہیں اس نے، میں نے کہا تھا فائل کے ساتھ نے آتا ہے. اس نے پیدا، اب پاسٹ میں چلے گئے، کیا. اور ہرگز نہیں وہ پیدا کیا گیا. اب پھر پاسٹ میں ہوں میں. اب سمجھ آ رہی ہے ترجمے کی؟ حالانکہ مضارع میں جی کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہرگز نہیں اس وہ پیدا کرتا ہے کرے گا، ایسے ہونا چاہیے تھا نا اسکولی طور پہ.
لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو پاسٹ میں لے گئے لم کی وجہ سے. ٹیچر لم کا ایک اور پوائنٹ ہے بتا دوں. جی جی ضرور. ٹیچر مثال کی بیماری جو ہم نے کی اس میں فا کلمہ جو ہے مضارع معروف میں حذف ہوتا ہے، لیکن جب مضارع مجہول میں تبدیلی نہیں آئے گی اس کی وجہ سے. بالکل صحیح ہے. تو اسی لیے یہ بھی اب ایک سوال اٹھنا چاہیے کہ وہاں پہ تو واؤ غائب ہے تو یہاں پہ واؤ کیوں نہیں غائب ہوا؟ کیونکہ ٹیچر مثال کے اندر ہم نے جی یہ پڑھا تھا کہ صرف 3 باب ہیں اس میں یہ علاج ہوتا ہے. وہ کون کون سے 3 باب ہیں؟ ٹیچر وہ ہے فاتحہ، ضربہ، حسیبہ. بالکل، صرف ان میں یہ افیکٹ آتا ہے اور کسی میں بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو ٹیچر اب یہ یولدو کہاں پہ آ رہا ہے، کون سا باب بن رہا ہے؟ یولدو تو اب یہ مجہول ہے نا، باب تو وہی رہتا ہے اچھا، بیٹا، اسی باب سے ہی ورڈز بنتے ہیں نا. والدہ سے ہی ہے، جی والدہ سے باب ہی تو ہے. دونوں کا ایک ہی ہے. جو مضارع بنے گا پھر اسی کو ہم اس کا پھر مجہول بھی بنائیں گے نا مضارع سے ہی. ٹھیک ہو گیا ٹیچر. اس کا ماضی کیا تھا، ہم نے کیا پڑھا تھا، اس کا کس باب سے ہے یہ؟ ٹیچر یہ والدہ ضربہ سے. زارابا سے. ٹھیک ہے. تو اب زارابا سے ہم اس کو پہلے بنائیں گے والادا، ایسے ہی ہے. جی ٹھیک ہے. اب اس کا مضارع کا مضارع بنائیں گے. تو اب زارابا کا مضارع کیا بنتا ہے؟ یولیدو. یزریبو. تو اسی سے جی بنائیں گے. یزریبو ہاں یو یزری، لیدو. تو یولی اور دو یولیدو. ٹھیک ہے. اب یہ اب ہمارا نارمل معروف ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اور اسی کو جب مجہول بنائیں گے تو کیا ہم نے پڑھا رول ابھی کہ پہلا لیٹر علامت مضارع پیش والی اور سینٹر والا لیٹر زبر والا، تو کیا بن جائے گا مجہول؟ یول یولدو بن جائے گا کہ نہیں؟ یولدو. جی یولدو. یولدو. اور پھر جب یہ لم آئے گا تو لم کیا کرے گا؟ یولد بنا اس کو دے گا، اس ساکن کو کرے گا. ہاں اس لاسٹ کو لیٹر کو ساکن کرے ساکن کر دے گا. گا. دیکھ لینے سے جانا تھا. جی کلیئر ہو گیا میم سب کو؟ مائک کھلے میں بہت زیادہ. جی ٹیچر کلیئر ہو گیا الحمدللہ. جی. تو یہ آرام سے ایک دفعہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے نا، پھر آپ کو کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی. بس ایک دفعہ کانسیپٹ سمجھنا ہے ہم نے انشاءاللہ. جی ٹیچر یہ بیسکس جو چیزیں ہیں نا. جی. تو یہ ٹیچر زیادہ چیزیں حرکات پریکٹس سے آتی ہیں. حرکات پہ، جی حرکات پہ ٹیچر فوکس ہے زیادہ. تو بالکل. تو اکثر بچے پوچھتے ہیں جی گرامر پڑھنا کیوں ضروری ہے، ہمیں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تو اب آپ لوگوں کو یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کہ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ ٹیچر بہت اچھی مجھے تو لگ رہی ہے گرامر ماشاء اللہ. تو اکثر یہ سوال لوگ کرتے ہیں نا کہ یہ کیوں ہمیں اس نے مشکل میں کیوں ڈال دیا جاتا ہے، کیوں ہمیں یہ پڑھائی جاتی ہے؟ تو سارا ٹیچر جب زندگی میں آپ کچھ کو تو تھوڑا سمجھ سا آنی کچھ شروع ہوتی ہے مشکل تو ہی آپ کر کو لیں. پھر مطلب جی قرآن اتنے مزے سے آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. چلیں جی آگے موو ٹیچر یہ کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے ہم جی فارمولے بنا رہے ہیں ایسے لگتا ہے. بالکل. تو میں تو پڑھاتی اس کو میتھمیٹکس کے طور پہ ہوں. جی آگے ماشاء چلتے ہیں اللہ. جی. واؤ. میم والدہ کے بعد آپ نے لکھا یو لیدو، اور نیکسٹ کیا لکھا آپ نے، اس پہ کیا حرکات ہیں؟ نہیں بیٹا یولدو. مجہول میں نے کہا ہے نا کہ پہلی لیٹر نے لازمی پیش والا ہونا ہے، اور جو بھی مادہ ہے اس کا سینٹر والا لیٹر جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں وہ زبر والا. مجہول کی 2 رولز ہیں. جو بھی مضارع ہے یا ماضی ہے اس میں یہ 2 چینجز لانی ہے ہم نے. ٹھیک ہے. پہلا لیٹر پیش والا اور جی عین کلمہ پہ زبر، یہ فعل مضارع کے ٹھیک ہے لیے ہے. اور ٹھیک ماضی میں ہے اس سے اپوزٹ ہوتا ہے، پہلا لیٹر پیش والا اور عین کلمہ پہ زیر آتی ہے. ماضی ٹھیک ہے، یہ مجہول. ماضی ہے. ٹھیک ہے یہ ماضی ہے. یہ ٹھیک ہے ماضی تو نہیں ہے نا بیٹا، یہ تو مضارع، علامت مضارع لگی ہوئی ہے. یعنی مجھول بنا نہیں کے نہیں، ولد. لیکن آپ نے ماضی کے اوپر بنایا نا، یہاں پہ آپ نے بنایا نا یا پیش و یو لامزے لی دال پیش تو دو، بیٹا یہ یو لی دو لکھا ہے یہاں پہ. علامت مضارع لگنے کے بعد وہ ماضی کیسے رہ گیا ہے؟ میم نہیں، میں حرکت کی صرف بات کر رہی ہوں. جی پہلے تو آپ کا بغیر مجہول کے تھا نا یو لی دو،
وہ تو جی ضربہ سے تھا بنا، یضریبو، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ضربہ دوسرا باء مجہول سے ہے ہو نا. کے، جی دوسرا مجہول ہو کے اس کی حرکات چینج ہو گئی. جی پھر اس کی علامت مضارع کو پیش دے دی اور لام کو زبر دے دی ہے تو وہ مجہول بن گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پھر لم آنے کی وجہ سے دال ساکن ہو گیا تو یولد بن گیا. تو اگر پہلا لیٹر یعنی کہ فا کلمہ پہ اگر واو یا آئے تو نہ تو مجہول میں کوئی تبدیلی آتی ہے، اور جو 6 باب ہم نے پڑھے ان میں سے صرف 3 آئیں تو تبدیلی آتی ہے، اور باقی 3 میں بھی تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک ہے. میم یعنی کہ اب ان کے باب کا پتہ ہونا ضروری ہو گیا. بالکل ضروری ہو گیا. چلیں آگے چلنے دیں جی مجھے پلیز تھوڑا سا. واو ہو گیا وا لم، پھر آ گیا لم، یکن، مائکس پلیز اپنے فوری طور پہ بند کیا کریں. لہو، کفوون، احدن. جی واؤ ہم سب جانتے ہیں واؤ حرف عطف ہوتا ہے. حرف عطف 2 الفاظ کو بھی آپس میں ملاتا ہے اور 2 جملوں کو بھی آپس میں ملاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے لم آ گیا. لم کو ہم آلریڈی بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اس پہ ہم ٹائم ضائع نہیں کریں گے. لم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ناصبۃ المضارع ہے، یعنی کہ مضارع سے پہلے لگے گا اور اس کو ناصب کر دے گا، اور ماضی میں لے جائے گا مضارع کو. ٹیچر جی ٹیچر جازمات المضارع، ہاں سوری جزاک اللہ. میں کہہ رہی ہوں ٹیچر شاید اس کا ایک اور نام. ناصبۃ المضارع بھی ہے، وہ علیحدہ ورڈز ہیں، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جازم، جازمۃ المضارع، جزاک اللہ. مضارع کو ماضی میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور زوردار نفی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یکن، اب جس طرح ہم نے ماضی کی گردان بنائی تھی تو اس کے اوپر انشاءاللہ میں ابھی وقت ضائع نہیں کروں گی، اس کی پوری گردان میں علیحدہ سے آپ لوگوں کو کراؤں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہے قرآن میں اس کا. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کانا یکونو. کانا کی گردان ہے، کانا ماضی کے لیے اور یکونو اس کا مضارع ہے. ٹھیک ہے، ماضی اور مضارع. تو یہ ایک باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، اس کو میں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کرانے کے بعد کروا دوں گی کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ آنا ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے فعل ناقص، اس میں کوئی نقص پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہے تو یہ فعل، لیکن یہ جب جملہ بناتا ہے تو یہ جملہ ہمیشہ جملہ اسمیہ کی طرح بناتا ہے، اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا. ہم نے جس طرح کہا تھا نا کہ فعل میں کوئی نہ کوئی زمانے کا ہونا ضروری ہے، تو اس کی انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل بعد میں کراؤں گی. ابھی فی الحال یہ یاد کر لو کہ ہم اس کا جب جملہ بنائیں گے
تو وہ جملہ اسمیہ کی طرح بنتا ہے. جس طرح میں نے آئی ڈونٹ نو مجھے یاد نہیں آپ لوگوں کو پڑھایا کہ نہیں کہ جب بھی انا آتا ہے تو انا کے بعد لازمی ایک تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے ٹیچر مبتدا نصب میں چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم بجائے اس کو مبتدا اور خبر کہنے کے ہم کیا کہتے ہیں اسم انا اور خبر انا. یعنی کہ اب ہم مبتدا اور خبر نہیں کہہ رہے, اسم انا اور خبر انا یہ ہم اس کے آگے تلاش کرتے ہیں. ایک اسم ہوتا ہے جو کہ انا کا اسم ہوتا ہے یعنی کہ مبتدا ہوتا ہے, اور دوسری اس کی خبر ہوتی ہے یعنی کہ ہے تو جملہ اسمیہ. لیکن ہم نے اس کو مبتدا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ انا کیا کرتا ہے اس پہلے والے اسم کو کیا کر دیتا ہے اس کو نصب میں لے جاتا ہے. تو اب نصب میں لے گیا تو ہم نے تو پڑھا کہ مبتدا تو صرف رفع میں آ سکتا ہے, نصب میں آ ہی نہیں سکتا, اس وجہ سے ہمیں اس کو پورا نام بدلنا پڑ گیا. اسی پیٹرن پہ جب بھی کانا یکونو آتا ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کانا یکونو کا کوئی بھی ورڈ آئے گا تو اس کے بعد بھی ایک اسمو کانا ہوگا اور ایک خبرو کانا ہوگا. کیا ہوگا اس کے بعد بھی؟ ہم کہیں گے اسمو کانا اور خبرو کانا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی کہ اس کے بعد بھی دو اسم ہوں گے, حالانکہ یہ فعل ورڈ ہے, فعل ماضی اور فعل مضارع, اور اسی طرح اس کی پوری گردان ہے. کانا, کانا, کانو, کانت, کانتا, کننا. تو اس طرح ایک پوری اس کی گردان شروع ہو جاتی ہے, ماضی کی بھی اور مضارع کی بھی. ٹھیک ہے, لیکن اب اس کے بعد ایک اسمو کانا ہونا ضروری ہے اور ایک خبرو کانا ہونا ضروری ہے. اور بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ انا سے اپوزٹ کر دینا ہے. انا کے بعد جو اسمو کانا تھا, اسمو انا تھا, وہ بجائے پیش کے وہ زبر والا ہو گیا. انا کیا کرتا ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے. ان اللہ, ویسے اللہ پیش والا ہونا چاہیے تھا اللہ, لیکن انا کے بعد اللہ ہا ہو گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو کانا میں اپوزٹ ہو جاتا ہے. کانا میں اسم تو اپنی پیش والی حالت میں رہے گا, خبر منصوب ہو جائے گی. تو آپ کو یاد کیا رکھنا ہے کہ جس طرح انا ہوتا ہے, انا کے بعد پہلا اسم جو مبتدا ہے وہ زبر والا ہو جاتا ہے, خبر پیش میں ہی رہتی ہے. تو کانا میں اس سے اپوزٹ کر دینا ہے. یہاں اسم تو پیش والا رہے گا لیکن جو خبر ہے وہ منصوب ہو جائے, نصب والی ہو جائے گی, منصوب. تو اب ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا جو ہمارے پاس یکن ہے, ہم نے کہا کہ یہ فعل ناقص ہے یکن. اب یا شروع میں علامت مضارع لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مضارع ہے یکن. اور کن کی نون کو ساکن کس نے کیا, جازم کس نے کیا؟ لام نے. لم نے. ٹھیک ہے, تو لم نے آ کے اس کو یکن کر دیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو اس کی گردان کروا دوں گی. ٹھیک ہے, لم نے نون کو ساکن کر دیا, جازم کر دیا, لم یکن. اب اس کے بعد میرے پاس دو چیزیں میں نے تلاش کرنی ہے, ایک اسمو کانا جو کہ پیش والا ہونا چاہیے اور ایک خبرو کانا جو کہ نصب میں ہونا چاہیے. تو اس کے فوری بعد کیا آیا؟ لہو. اندلیب آپ بتاؤ گے لہو کیا ہے؟ لہو باجی خبر ہے اور نہیں ل کا کیا مطلب ہے؟ لا لیے اس کے لیے. کے لیے, تو پھر خبر تو نہیں ہو سکتی جی نا بیٹا, نہیں, یہ تو ایک حرف ہے. حرف بالکل.
اور اور ہو ہو اسم ضمیر ہے، اسم ضمیر. بالکل. تو یہ ہم نے یاد کر لیا تھا کہ حرف کے جی بعد اسم ضمیر آئے تو وہ ہمیشہ مرکب جاری بناتا ہے، مرکب اور اور اسم مجرور کے ہونے سے بعد مجرور حرف ضمیر آئے تو وہ مرکب اضافی بناتا ہے. اس کو رٹ لو. مرکب انسان. ٹھیک ہے. حرف کے ساتھ ٹھیک. جب اٹیچ ہو کے آئے گا تو مرکب میم یہ جاری ریپیٹ بنے گا. اس کا مطلب ہے پہلا حرف ل جو ہے جار ہے اور آگے مجرور اسم ہے. ایسے ہی جو مرکب جاری بنتا ہے نا. ٹوٹل 11 ہم نے حروف جی جی جر پڑھے تھے. وہ ورڈ آپ نے پڑھا ہوا ہے جو ہم نے یاد کیا ہوا ہے. بی توکل، بی بیزر بی، توکلی، ت تے زبر ت، واو زبر و، کاف ڈنڈے والا، اور لام زیر لی. یہ 5 لیٹر ہیں جو حروف جر ہیں. تو یہ وہی لی جب حرف ضمیر کے ساتھ آتا ہے، اسم و ضمیر کے ساتھ، تو وہ لی ل میں بدل جاتا ہے. اگر وہ نارمل اپا اسم جب کے ساتھ آئے گا اسم کے تو ساتھ للہ اللہ کے لیے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے، للملائکہ فرشتوں کے لیے. لیکن جب وہ ضمیر کے ساتھ آئے گا تو ل بن جائے گا. لہو اس کے لا لیے، ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی. لکم تم سب کے لیے. ٹھیک ہے. تو جب آپا یہ اسم کے ساتھ ضمیر آتا ہے تو جاری بنتا ہے، مرکب جاری. تو آپ نے دوسرا کیا بولا تھا؟ دوبارہ ذرا ریپیٹ کر دیں. اگر کسی اسم کے فوراً بعد اس میں ضمیر آ جائے، مثلا ربہ، تو وہ مرکب اضافی اچھا بناتا اس ہے. اس کا رب، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک، جزاک ربکم اللہ. تم سب کا رب. ٹھیک ہے. تو یہ آپ جی کو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ٹپس یاد کر لینی ہے. تو یہ ل جار ہے، حرف جارہ، اور حرف جارہ کے فوراً بعد ایک مجرور اسم ہوتا ہے. یعنی کہ جو جی یہ ضمیر اسم ہے یہ مجرور ہے، جی جر والی شکل یہ ہے. مرکب ٹھیک ہے. تو مرکب یہ جاری ہے. بن گیا مرکب جاری. اور کسی بھی جی جملے میں مرکب جاری جب بھی آتا ہے کیا بن کے آتا ہے؟ میں نے بہت دفعہ پڑھا دیا ہے. اسم میں آئے گا تو متعلق، فعل میں آئے گا تو متعلق فعل ہوگا. ہاتھ صفت کے کھڑا اسم کیے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا میں مائک اب اگلی دفعہ پکا میوٹ کر دوں گی. جی نسرین آپ بتاؤ. آپا یہ اگر وہ جملہ اسمیہ میں آئے گا تو وہ متعلق اسم ہو جائے گا، اگر جملہ فعلیہ میں آئے گا تو متعلق فعل ہو جائے گا. تو ابھی کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے یہ. ٹھیک ہے. لیکن ہم اسم و انا اور خبر و انا کر رہے ہیں نا. تو بہرحال اس کو فی الحال آپ بس متعلق لکھ دو. ٹھیک ہے. کیونکہ سٹارٹ فیل متعلق سے ہو ہو رہا ہے جائے گا. لیکن آگے اسم آ گئے ہیں، تو ابھی ہم اس کو بس جی متعلق لکھ دیتے ہیں. تو یہ متعلق بن گیا. ٹھیک ہے. آپ کہہ دو متعلق یکن، یا آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کس کے متعلق یہ بات کرے گا. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم لکھ دیتے ہیں متعلق اس کو. تو اس کے بعد ہمارے پاس اب 2 اسم آ رہے ہیں، دونوں کے اینڈ پہ تنوین ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ دونوں اسم الفاظ ہیں. اور میں نے کہا کہ جب بھی کانا یا کونو کا کوئی بھی ورڈ آئے گا تو ایک اس کو اسمو کا آنا چاہیے اور ایک اس کو خبرو کا آنا چاہیے. اور میں نے کہا کہ انا سے اپوزٹ ہونا ہے. انا میں مبتدا نصب والا تھا اور خبر پیش والی تھی، اور اس میں اپوزٹ ہو جانا ہے. اس میں مبتدا پیش والا ہوگا اور خبر زبر والی ہوگی. تو اب اس کو دیکھ کے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا کہ اس میں خبر خبرو کا آنا کون سا ہے اور اسمو کا آنا کون سا ہے؟ جی شکیلا. ٹیچر یہ جو اس میں نا کفرو ہے نا، یہ خبر ہے. کیا ہے؟ اور وہ خبر، کانو اسم خبر. نہیں، کون سا ورڈ؟ یہ کفرو. کفرو تو ورڈ ہی نہیں ہے ادھر کہیں پہ. اچھا سوری. کوفون جی یہ خبر ہے، اور احدن جو ہے نا یہ وہ ہے اسم جو ہوتا ہے نا، ایک تو اسمو وہ ہوتا ہے نا کانا. اسم کانا. ایک خبر ہے اور ایک دوسرے میں اسمیہ
इसम है, मतलब इसका मुझे नहीं पता चला क्या बोलते हैं इसको। इस्मु यकुन, अब यहाँ पे तो यकुन वर्ड है ना, इसमो यकुन है, और ये कुफुवन जो है इसमुन खबर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इस्मु खबर, आप दोनों वर्ड्स एक साथ बोल रहे हो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। कुफुवन खबर हुई ना कितना। कुफुवन खबरू यकुन, ऐसे बोलो, कुफुवन खबरू यकुन, और अहदुन इस्मु यकुन। कुफुवन इसमो ना ना यकुन ना बेटा, खबर, आपने हरकत यकुन देखो खबर। ना, हरकत देख के बात करनी है आपने। कुफुवन यकुन खबर, बिल्कुल। और अहदुन, आहदुन यकुन इसम। बिल्कुल ठीक इसमो। हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब आप देखो कि असूली तौर पे इसम पहले और खबर बाद में आती है ना। अगर हम लाइन से देखते हैं तो हम ऑपोजिट बोलते हैं ना, लेकिन इनकी हरकत ने हमें बताया कि ये खबर पहले आ गई है और इसम बाद में आया हुआ है। क्लियर है बात? टीचर सिस्टर मैं यहीं मुझे पे नहीं कंफ्यूज समझ हो आई, रही हूँ प्लीज जरा ये बता कि ये दीजिए इसम दोबारा। क्यों। अहदुन। जी सफिया बोलो। सिस्टर मुझे ये ना जरा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, ये कुफुवन तो आपने बता दिया कि इसमो खबर है यकुन की, और जो आप भी अहदुन बेटा है वही बात कर रहे हो सफिया, आप दोनों वर्ड्स एक साथ बोल रहे हो। इसम अलहदा अच्छा है, खबर एक मुब्तदा होता है, एक खबर होती है। चलें दोबारा बता दीजिए इनको क्या लिखना है, जुमला मुझे बता इस्मिया दें। जो है ना बेटा, जुमला इस्मिया में दो पार्ट्स होते हैं ना। पहला जी मुब्तदा कहलाता है, जिस इसम से जुमला शुरू हो रहा है, और दूसरी उसकी खबर होती है। अब हम इसको मुब्तदा और खबर क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि मुब्तदा और खबर दोनों पेश वाले होते हैं। यहां इन दोनों में रूल टूट रहे हैं। इन्ना के बाद पहला वर्ड मुब्तदा जबर वाला हो गया, और काना यकूनू में खबर जबर वाली हो गई। इस वजह से हम अब इसको जुमला इस्मिया नहीं कह सकते, मुब्तदा और खबर नहीं कह सकते। तो मुब्तदा के बजाय हम क्या कह देते हैं, इस्मु काना, ठीक है, या खबरू काना। अब यहाँ पे क्योंकि यकुन का वर्ड है, तो मैं कहूंगी इस्मु यकुन या खबरू यकुन। मुब्तदा के लिए मैंने इसम का वर्ड इस्तेमाल किया है, और खबर को मैं खबर ही कह रही हूँ। मैम यकुन में या क्या है साथ, कुन तो हो गया ना, तो या क्या है बेटा ये कुन के मुजारे साथ? है ना बेटा, आपको मैंने बताया माजी मुजारे जी दोनों गर्दानें बनती हैं, अलामत मुजारे लगी हुई है ना। सिस्टर मैं जरा बोलूं, मुझे वैसे इतना क्लियर अभी नहीं हुआ, तो अगर प्लीज मुझे जरा कहवा दें तो ज्यादा जी बेहतर हो आप जाएगा। बोलें। आपने यही बताया इसमें ना, अब मैं ये तो समझ गई हूँ कि कुफुवन जो है वो जबर वाला हो गया बजाय पेश के, और ये है इस इसमो, और जो नहीं खबर खबर है ये, और जी अहदुन जो है वो इसम है, और वो पेश वाला है। अब ये किसके लिए हम कहेंगे कि ये उसका है, ये खबर है और उसकी उसका इसम है? बेटा काना, वो ये काना की गर्दान, मैंने इसीलिए क्या अगली दफा मैं ये गर्दान करवा दूंगी अच्छा आपको। एक माजी अच्छा में काना की गर्दान कहलाती है, और मुजारे अच्छा में यकूनू की। मैं आपको एक दफा इसको लिख देती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। असल में ये वही वर्ड है, ये वर्ड था। इसका जो मादा है, आपको पता है कि मादे में कभी भी अलिफ नहीं आता। ये था कावा ना, कावा ना, ठीक है। जिस तरह हमने इलाज की पिछली दफा भी बात की, तो अब यहाँ बीच में वाव आ गया, तो बीच में अगर वावल आ जाए तो उस बीमारी के लिए हमने क्या वर्ड याद किया है? टीचर नाकिस। अजवफ। नाकिस एंड वाला अजवफ, होता है, सॉरी। जी जी अजवफ। अजवफ, ठीक है। अब इसमें अजवफ की बीमारी है। इलाज के लिए हमने दो तरीके सीखे थे। हम उस लेटर के पीछे देखते हैं, अगर तो साकिन है तो वो अपनी हरकत उसको दे देता है,
اور خود وہیں قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اس کے پیچھے ساکن نہیں ہے, حرکت آلریڈی موجود ہے, تو اب واؤ زبر سمیت وہاں سے چلا جائے گا. تو میرے پاس رہ جائے گا ک اور نون زبر نا, اور اس کے بعد اب کاف کی زبر کے مطابق زبر کی دوستی کس سے ہے؟ الف سے. تو نیا الف آ گیا, تو کیا ورڈ بن گیا میرا؟ کانا. کانا. تو یہ فعل ماضی تھا نا, کاوانا. جی. اور جو اگلا ورڈ ہے وہ کیا تھا؟ یکونو. مضارع اس کا بنا یکونو. پہلا فا کلمہ ساکن ہوتا ہے نا, یک جی ٹیچر. وو بونو. وو نو, یک وو نو. تو یہ کس باب سے آ رہا ہے؟ کانا یکونو کس میں بن رہے ہے, کس میں آتا ہے؟ کرومو. نہیں, کرومو میں تو پھر واو پہ پیش ہوتی نا, نون. وہ نہ واو پہ ہوتا. پیش. تو دوسری کون سا ہوتا ہے جس کی مضارع میں پیش ہوتی ہے؟ ینصرو. ناصارا ینصرو. ینصرو. تو یہ باب جی. کون سا ہے؟ نون. ناصارا. ناصر. تو اب یہ ورڈ تھا یک وو نو. اب واؤ کو بھی علاج کی ضرورت ہے, تو ہم پہلے پیچھے دیکھتے ہیں. اگر پیچھے میں نے کہا ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت پیچھے دے کے خود وہاں قائم رہتا ہے. تو یہ پیچھے کاوانا میں پیچھے حرکت نہیں تھی, حرکت موجود تھی, تو واؤ کو جانا پڑا. یہاں پہ اس کا پچھلا ساتھی خالی ہاتھ کھڑا تھا, تو اس نے کیا کیا؟ اپنی حرکت واؤ نے پیچھے کاف کو دے دی. تو کیا بن گیا؟ کاف پہ پیش چلی گئی, خود ساکن ہو گیا. تو کیا نیا لفظ بن گیا؟ یکونو. 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 اب جب اس کے آگے لم آ گیا تو لم کا افیکٹ کیا ہوا؟ لم یکن. بالکل. جازمہ. لم کیا کرتا ہے کہ ایک تو اس نے نون کو ساکن کیا, اور لم کا ایک یہ افیکٹ بھی ہے کہ اگر بیچ میں مادے میں کوئی ووول ہو اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا اس ہے. کو غائب کر. جی. تو اب کیا رہ گیا پیچھے؟ یا واؤ بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور نون ساکن ہو گیا, جازم ہو گیا لم کی وجہ سے. تو کیا نیا ورڈ بن گیا؟ لم یکن. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بیسیکلی یہ کیا ورڈ تھا؟ یکونو, فعل مضارع واحد مذکر غائب. تو آپ کو مسٹر دکھ میرے سوال تو وہی کا وہی رہا. وہ یہ ٹیچر یہ آپ نے یہ بتا, یہ آپ پلیز, آپ کو تو آتا ہے, آپ تو نہ بولے نا, ہمارے جیسے جو بالکل نہ لائق ہے ان کو بات کر لینے دیں ذرا. یہ جو اچھا دوسری چلے, سسٹر سوری ہے ان کو سوری. تو سارا ٹھیک آتا ہے ہے, ٹھیک ہے. ہمیں بھی جی تھوڑا جی سا سیکھ لینے ٹیچر, دیں. یہ بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کفوبن آحد ہے, جب کانا نے جو لو جی, خبر کو یہ پھر نصب آپ ہی دینی ہے بتائیں نا. گی کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں, مجھے بھی بولنے دیں. اچھا سوری سوری سوری. ٹھیک ہے, میں مائک بند کر. جی صفیہ. جی, میں نے یہی پوچھنا تھا, یہ کہہ تو رہی ہیں لیکن ذرا میں بھی سمجھنے کے لیے ہوشیار ہونا چاہ رہی ہوں نا, کہ یہ کفون جو ہے یہ اب ہم لہو کے لیے ہم اس کو کر رہے ہیں یا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بیٹا اور احدن آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب بھی کانا یکونو آتا ہے تو اس کے بعد کانا یکونو کی ایک اسم ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. تو جی, وہ لہو تو کا تو مجھے اس سے کوئی سمجھ آ گئی. تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, پھر اس کو ہم یہ جو کفون ہے, یہ جو اسم و خبر ہے, یہ اب آپ یکون کی بار بار بنیاد. بیٹا غلط بول رہے ہو نا, آپ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ اچھا جوڑ کے بول رہے ہو. اسم اچھا علیحدہ ہے, چلیے خبر علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو کانا ہے اس کی ایک اسم ہے اور کانا کی ایک خبر ہے, تو آپ نے کانا کا ورڈ بولنا ہے, یہاں پہ یکن کا ورڈ بولنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یکن کی اسم ہے اور یکن ہی کی ایک خبر ہے. ٹھیک ہے. تو یکن کی جو اسم ہوگی وہ پیش والی ہوگی اور یکن کی ٹھیک جو ہے. خبر ہوگی وہ ہمیشہ زبر والی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب آپ ان کی یعنی اعراب کو دیکھ کے احدن بتاؤ گے کہ یکن کی احد خبر کون سی ہے اور اسم کون سی ہے. احدن اسم ہے یکن کا, جی اور کفون خبر ہے. بالکل, اتنی ساری بات تھی.
अल्हम्दुलिल्लाह, जी जज़ाकल्लाह खैर। सफिया के अलावा भी कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आई? अंदलीब आपने हाथ उठाया हुआ बेटा। यही था मैम, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लियर हो गया। ठीक हो गया। और कोई बच्चा? मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है। जी कलसुम। टीचर यहाँ पे, टीचर एक चीज मैं पूछना जी चाह उस्मा रही हूँ। आप पहले बोले। जी टीचर, बल्कि बताना चाह रही हूँ, कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है कि मुब्तदा इस्म पहले आना है और उसकी खबर बाद में आएगी ना। तो टीचर ये कुफुवन आहद काना ने असर करना है, खबर पे करना है ना। जी तो ये कुफुवन आहदुन, तो ये ऑपोजिट लिखा हुआ है, ये आपने अभी बताया है। मेरा ख्याल है सबको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। मैंने इसीलिए बताया था बेटा, जब हमने जुमला फेलिया भी पढ़ा था ना, तो जी हमने कहा था कि जो कायदा कानून है उसमें ये होता है कि फाइल पहले आता है और मफूल बाद में आता है। माफी। ठीक है, और फाइल पेश वाला होता है और मफूल जबर वाला होता है। लेकिन कई दफा वो उसको ऑपोजिट कर देते हैं, तो इसलिए बस हरकत यहीं का पे पता कंफ्यूज होना हो रहे बहुत थे। जरूरी है। कि अगर मैं कहती हूँ ज़रबा अहमदन महमूदुन, तो अब मुझे पता है कि पेश वाले ने मारना है और जबर वाले ने मार खानी है। तो हालांकि वो पहले जबर वाला आ गया तो वो होगा मफूल ही। ठीक है बस ना। टीचर यहाँ पे कंफ्यूज हो, जो यहाँ पे क्लियर भी नहीं ना हो रहा है इनको भी। यहाँ पे भी यही हुआ कि उन्होंने खबर पहले लिख दी है और इस्म बाद में लिख दी है। तो लेकिन हमें ये कायदा बता दिया गया है कि खबर ने जबर वाला होना है और इस्म ने पेश वाला होना है। तो चाहे वो जिधर मर्जी लिखने, मुझे तो पता चल जाएगा कि इसमें से खबर कौन सी है और इस्म कौन सी है। बस टीचर मैं यही क्लियर करना चाह रही थी सबके साथ, क्योंकि ये ठीक है पॉइंट एक थोड़ा जी। डिफरेंट था। इसमें हम फिर ना, ये एक और वर्ड है जो इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत आपको आगे सुनने में मिलेगा। अब क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट है तो मैं बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं बताना चाह रही थी। एक वर्ड है मुकद्दम। मुकद्दम का क्या मतलब है? पहले। पहले आना, पहले आना पहले। जी। तो अब हम क्या कहेंगे? खबर मुकद्दम, कि वो खबर जिसने बाद में आना था वो पहले आ गई। ठीक है, क्या लिखेंगे? खबर मुकद्दम। और इसी तरह हम कहेंगे इसम मुअख्खर। मुअख्खर में मीम किसके लिए होता है? वाला, वाले, वाली। और मुअख्खर के आगे क्या है? आखिर। हमजा खेरे, आखिर में हम कहते हैं आखिर में। तो वो इसम जिसने पहले आना था वो मुअख्खर हो गया, वो आगे चला गया। और जिस खबर ने पहले एंड पे जाना था वो मुकद्दम हो गया। तो ये ऐसे आपको बहुत आगे जाके चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये दो टर्म्स फिर हम यूज कर लेते हैं कि खबर मुकद्दम और इसम मुअख्खर हो गया, यानी कि उन्होंने अपनी जगह बदल ली। क्लियर हो गई बात? यहां तक जी समझ आई टीचर आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिपीट होते रहेंगे। तो आप लोगों को अभी तो पहली सूरत में इतने सारे कायदे आ गए ना एक साथ, तो इंशाल्लाह आगे जाके ना ये हर सूरत में ये चीजें रिपीट होनी है। इसलिए शुरू में आप लोगों ने ये ना हो कि घबरा के भाग जाओ कि जी ये तो बड़ा मुश्किल सी चीज हो गई है। इन्हीं मुझे तो चंद ऐसे ही कायदों लग ने रहा है। एंड तक साथ चलना है। ठीक है ना। तो हर दफा इतना रिपीट होगा कि फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जी साइमा, आपने हाथ रेज किया बेटा। जी मिस, इसमें देखें अगर लाहू है तो मिस फिर इसको इजाफी खबर कहेंगे। अजाफी तो नहीं होता ना बेटा, हमने कहा है कि मुरक्कब जारी किसी भी जुमले में आता है तो वो मुतालिक कहलाता है। जी मिस, ठीक है, अब जब यानी कि खबर मुतालिक उसको कहते हैं जो कोई इसम या फेल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। मिस वही उसको क्या कहते हैं फिर, उसकी टर्म में याद नहीं आ मुतालिक रही आपको मुझे। बता तो रही हूँ, उसको मुतालिक कहना है। जी कहीं पे भी जी आएगा वो जी ठीक मुतालिक कहलाएगा। ठीक है। इसमिया जी जुमला में जज़ाक। मुतालिक के इसम कहते हैं, फेलिया जुमला में मुतालिक के फेल कहते हैं। कि जी इसम के ठीक। बारे में एक्स्ट्रा खबर दे रहे या खबर फेल के बारे में एक्स्ट्रा खबर दे रहा है। अब हम एक दफा इस पूरे को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये मुकम्मल हो सके। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अगर हम स्टार्ट से इसको लेके चलें
تو پہلے تو ہوا لے لیتے ہیں. ابھی میں اس کو بالکل سمپل سمپل رکھوں گی. سب سے پہلے جملے میں ہوا کیا تھا؟ مبتدا. کیونکہ ہوا اسم ہے، اسم سے جب کوئی جملہ شروع ہوتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. تو ہوا کو میں نے لے لیا مبتدا. اس کے بعد اللہ ہو احد، یہ ہو گئی اس کی خبر نمبر 1. مبتدا کے بعد خبر آتی ہے نا کوئی اس کی، تو اس کو ہم لیں گے خبر نمبر 1. خبر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے. جب اسلام آیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت نازل ہوئی تھی، تو بار بار کفار آ کے اللہ کے بارے میں سوالات کرتے تھے کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ ہمارے جو اتنے سارے اللہ ان میں سے اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ وہ کیا مختلف ہے کہ تمہارا کوئی خاص اللہ ہو گیا، ہمارے سے فرق ہو گیا؟ تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی. تو وہ جو کہتے تھے وہ تمہارا اللہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ ایک ہے. پہلی بات. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا خبر 2 میں؟ خبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ جو ایک ہے وہ اللہ بے نیاز بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ تم لوگ اس کی عبادت کرو نہ کرو. اس کے لیے صدقہ دو نہ دو، قربانی دو نہ دو، مجھے اس سے کسی چیز سے غرض نہیں ہے. میرے لیے وہ فائدہ مند ہی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اگر نیکی کرو گے، نیک عمل کرو گے، اچھے کام کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے، کسی کے کام آؤ گے، تو وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے کہ تمہیں جنت ملے گی. تمہیں جتنا زیادہ کرو گے اتنے اونچا درجہ ملے گا. میرے لیے وہ کوئی فائدہ مند نہیں، میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس کی خبر نمبر 2 تھی. اور پھر خبر نمبر 3 کیا آ گئی؟ یہ خبر 3 ہے کہ لم یلد. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یلد کیا ہے؟ یلد جو ہے فعل مضارع ہے نا. جی باجی فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں نے آپ کو کہا تھا جو بھی فعل ہوتا ہے اس فعل کے اندر ایک فاعل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی ٹیچر، تو فائل ہے. فعل فعل فاعل مل کبھی کے کیا اکیلا بن نہیں جاتا ہوتا ہے؟ ٹیچر، آپ نے بتایا تھا. فاعل اس کے یہاں اندر کون سا ہے؟ فعل بالفاعل. فعل بالفاعل. جی، تو فاعل کون سا ہے اس کے اندر چھپا ہوا؟ یہ فعل غائب ہے نا. بالفاعل یا ٹیچر، اس میں غائب. غائب کے لیے کون سا فاعل ہوتا ہے؟ ہوا. کا کون سا فاعل ہے اس کے اندر؟ ہوا. ہم نے ابھی اس کا ترجمہ کیا تھا کہ اس ہرگز نہیں، اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. تو ہوا نا اس کے اندر. اس کے لیے غائب کے لیے کیا کہتے ہیں مذکر کے لیے؟ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ فعل بالفاعل ہو گیا، یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ بن کے یہ بن گیا ہے معطوف علیہ. معطوف علیہ کیوں کہا ہے میں نے اس کو؟ واؤ کے ساتھ جب کچھ جملے آپس میں جڑتے جاتے ہیں تو چاہے وہ پہلا ایک اکیلا ورڈ ہو یا پورا جملہ ہو، تو پہلا والا جملہ معطوف علیہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد حرف عطف آ گیا، اور حرف عطف کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ معطوف آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اب پہلا معطوف جی کیا ہے یہ بھی اس کے معطوف بعد؟ ہے. لم یکن لہ کفوا احد. سوری، لم یولد. لم یولد. یہ پھر جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، فعل
بالمفعول کیا ہے یہ؟ اس کے اندر مفعول چھپا ہوا ہے نا، مجہول ہے یہ، تو یہ ایک جی اور ٹیچر، جملہ فعلیہ ہے. تو یہ جملہ فعلیہ بننے کے بعد کیا بن جائے گا؟ معطوف 1. حرف عطف کے بعد جو اگلا جملہ آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ معطوفات جتنے بھی ہوں. بالکل، تو یہ معطوف 1 بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد ایک اور واو آ گیا، اس کو پھر ہم حرف عطف کہیں گے. اب حرف عطف کے بعد پھر کیا آ جاتا ہے؟ ایک اور معطوف آ گیا، معطوف 2. وہ کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا جملہ لم یکن لہو کفوا احد. یہ پورا جملہ جو ہے یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، اس کو میں ابھی بتا دیتی ہوں کیسے بن رہا ہے. اور یہ معطوف 2 ہو گیا. اب کیا ہوا؟ اس پورے کو ہم کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ اپنے 2 حرف عطف اور 2 معطوفات کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ عطفیہ. اور جملہ عطفیہ بن کے اب یہ خبر 3 بن جائے گا. سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ تو یہ 3 جملے ٹیچر، مل کے اب ہوا مبتدا تھا، اس کی 3 خبریں ہیں. پہلی خبر کہ اللہ ایک ہے، دوسری خبر کہ اللہ بے نیاز ہے، اور تیسری خبر کہ ہرگز نہیں اس نے پیدا کیا اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا، اور نہ ہی یکن کیا ترجمہ ہوگا؟ ہے اس کے لیے کفواً احد. کوئی ایک، احد کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک، اور کفواً کا کیا مطلب ہے؟ ایکولنٹ، ہم سر، برابری. برابری کرنے والا. اس کے برابر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اب اس کی میم یعنی خبر ہو گئی. اس کی تیسری خبر ٹیچر نمبر ایک 3 ہے وہ لام یا لید سے پھر شروع ہو رہی ہے. جی، ٹیچر ایک لم یا بات لد سے لے کے یہ پورا کا پورا ایک جملہ بنے گا. مرکب عطفی بن رہا ہے یہ. ٹھیک ہے. پہلا جملہ فعلیہ، لم یلد پہلا جملہ فعلیہ، لم یولد دوسرا جملہ فعلیہ، اور لم یکن لہ کفوا احد تیسرا جملہ فعلیہ. یہ سب مل کے کیا بن جائیں گے؟ 3 جملے آپس میں عطف ہوں گے، جڑیں گے، اور ایک مرکب عطفی بن جائے گا. اور مرکب عطفی بننے کے بعد یا جملہ عطفیہ بننے کے بعد اب یہ کیا بن جائے گا؟ خبر نمبر 3. تو یہ ہوا مبتدا اپنی 3 خبروں کے ساتھ مل کے پورا کا پورا کیا بن گیا؟ مبتدا جملہ فعلیہ. معطوفات ایک جملہ بیٹا عطفیہ. مبتدا اور نہیں خبر مل کے جملہ فعلیہ بنتا ہے، نہیں جملہ اسمیہ میم. جملہ اسمیہ بنتا ہے. اس کو انشاءاللہ نا میں اگلی کلاس میں آپ لوگوں کو اب کھول کے لکھ کے دوں گی، ایسے آپ لوگ کنفیوز ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، اگلی کلاس میں ہم پورے کو نا لکھ کے کریں گے. ٹھیک ہے، جی. تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. اس کا ترجمہ بھی میں ایک دفعہ آپ کو پراپر طریقے سے کرا دوں گی، یہ جملہ کس طرح سے بنا ہے.
अब मैं इसमें लिखूंगी तो गुडमुड सा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह लम या जी कुल्लहु कुफुवन को ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, और फिर इसको पूरे को लिख के हम पूरे के पूरे को एक दफा फिर आपस में लिंक डाउन करेंगे कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, जल्दी में जी करेंगे तो आपके जी लिए सब मिक्सअप हो जाएगा। आज जितने पॉइंट्स जी। याद किए हैं इनको समझ लो अच्छे से, और फिर अगली क्लास में हम पूरा एक एक स्टेप को लिख के करेंगे। टीचर मैं अगर मैं उस इसको वक्त हम एक क्वेश्चन कर रही थी जो उधर ही रह गया, फिर मैं चुप कर गई। जी वो सफिया सिस्टर पूछ रही थी, आपने लिखा था कूना के बाद अजूफ लिखा है ये वर्ड, ये मुझे समझ